زید نہیں پلیز۔ مبشرہ کی آواز کپکپائی اور اس نے بری گوبر سے زید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا ایسا سایہ تھا جسے دیکھ کر زید جاگرے جذبات کی روح میں بہہ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا مبشرہ؟ زید کی آواز بھاری اور مخمور تھی، لیکن مبشرہ نے جواب دینے کے بجائے اپنی شال کو سینے پر سختی سے لپیٹا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ زید نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی کمرے کے دوسرے کونے کی طرف بھاگی اور سیدھی باتھ روم میں گھس گئی۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز نے پرتعیش ہوٹل کے اس کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑ دیا۔ زید کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ وہ بزنس ٹائکون زید جاگرے تھا جس کی ایک نظر پر لوگ فیصلے بدل لیتے تھے، لیکن آج ایک معمولی سی لڑکی نے اسے اس طرح رد کیا تھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس نے اپنی پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے گہرا سانس لیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ مبشرہ بیسن کے ٹھنڈے ماربل کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے کھڑی تھی، جیسے اگر اسے چھوڑا تو وہ زمین پر گر جائے گی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے لگے بڑے سے شفاف آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بکھرے ہوئے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر پھیلی دہشت۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ یا اللہ، میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس کے لبوں سے بے آز سسکیاں نکلنے لگی۔ اس نے نل کھولا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنی چہرے پر مارے۔ شاید یہ ٹھنڈک اس کے اندر لگی آگ کو بجھا سکی، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ وہ آنسو تھے جو پچھلے 1 مہینے سے اس کے اندر جمع ہو رہے تھے، اور آج زید کی قربت کے پہلے لمس نے اس بند کو توڑ دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی مرد اس کے اتنا قریب آیا تھا۔ وہ جس ماحول سے آئی تھی وہاں مرد کا سایہ بھی غیر محرم سمجھا جاتا تھا، اور آج وہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک بند کمرے میں تھی۔ حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن یہ کیسا شوہر تھا اور کیسا نکاح تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب وہ زید جاگرے کے آفس میں پہلی بار داخل ہوئی تھی 1 ماہ قبل۔ سر، ایک لڑکی آئی ہے، مبشرہ نام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ پی اے نے انٹرکام پر اطلاع دی۔ بھیج دو، زید نے فائل سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ دروازہ کھلا اور مبشرہ اندر داخل ہوئی، سادہ سی پرانی چادر میں لپٹی ہوئی اور چہرے پر ایسی معصومیت اور بے بسی جو زید جیسے دنیا دار انسان کی نظروں سے چھپ نہ سکے۔ بیٹھیں، زید نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مبشرہ ڈرتے ڈرتے کرسی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ جی سر، مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے، میرے پاس اکاؤنٹس کی ڈگری ہے اور زید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس نے مبشرہ کی سی وی پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں مبشرہ کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مس مبشرہ، آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، لیکن میرے آفس میں فی الحال اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کچھ جگہ خالی نہیں ہے۔ مبشرہ کا چہرہ ایسے بجھ گیا جیسے اس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہو۔ اس کے ذہن میں احمد اور اس کی چھوٹی بہن فاریہ کے فاقہ زدہ چہرے گھوم گئے۔ گھر میں راشن ختم ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور مالک مکان میں کرائے کے لیے آخری وارننگ دے دی تھی۔ سر پلیز کوئی بھی کام دے دیں، میں فائلنگ کر لوں گی کہ ٹائپنگ کر لوں گی، مجھے پیسوں کی بہت اشد ضرورت ہے، میری یتیم بہن بھائی ہیں۔ اس کی آواز رند گئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زید اپنی کرسی پر پیچھے ہوا اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے دنیا دیکھی تھی، وہ چہروں کو پڑھنا جانتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں لالچ نہیں بلکہ مجبوری کی انتہا تھی۔ مبشرہ، زید کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، باہر کی دنیا میں بہت بھیڑ ہیں، تم جیسی معصوم لڑکیاں جب اس طرح نوکری کی تلاش میں نکلتی ہیں تو لوگ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مبشرہ نے حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتا ہوں، زید نے میز پر انگلیاں تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک ایسے قابل اعتماد شخص کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ سائے کی طرح رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بزنس ٹرپس پر اکیلی لڑکی کو ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ دنیا باتیں بناتی ہے اور مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس ان جذباتی ڈراموں کے لیے وقت ہے۔ مبشرہ خاموشی سے سنتی رہی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں تمہیں 1 مہینے کے لیے کانٹریکٹ پر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، صرف کاغذوں کی حد تک، تاکہ تم میرے ساتھ سفر کر سکو اور میرے گھر رہ سکو۔ اس کے بدلے زید نے چیک بک نکالی اور ایک ہتھی رقم لکھ کر چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ 1 مہینے میرے نکاح میں رہ لو، تمہارے بہن بھائی زندگی بھر عیش کریں گے، تمہیں کبھی نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مبشرہ کی نظریں اس چیک پر جم گئی۔ اتنی بڑی رقم، اس سے نہ صرف ان کا گھر خریدا جا سکتا تھا بلکہ احمد کی تعلیم اور فاریہ کی شادی تک کا انتظام ہو سکتا تھا۔ لیکن سر، نکاح؟ اس کے علاوہ بامشکل ہلے۔ یہ صرف ایک ڈیل ہے، 1 مہینے کے بعد طلاق اور تم آزاد۔ میں تم سے کوئی اور توقع نہیں رکھوں گا، سوائے اس کے کہ تم میرے بزنس ڈنرز اور میٹنگز میں میرے ساتھ رہو۔ یہ دنیا دکھاوے کی ہے مبشرہ، اور مجھے ایک ایسی ساتھی چاہیے جو خاموش رہے اور اپنا کام کرے۔
وہ کمزور لمحہ تھا، بھوک، غربت اور بے آسری کا خوف اس کی غیرت اور انا کو دبا دیا۔ اس نے لڑتے ہاتھوں سے وہ چک اٹھا لیا تھا، اور اب مبشرہ نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ تولیے سے رگڑا۔ وہ نکاح خفیہ تھا، گھر والوں سے چھپ کر۔ اس نے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو جھوٹ بولا تھا کہ اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ملی ہے اور وہ 1 مہینے کی ٹریننگ کے لیے دوسرے شہر جا رہی ہے۔ گھر والوں سے جھوٹ بولنے کا احساس پہلے ہی جان لیوا تھا، لیکن اب زید کا رویہ بدل رہا تھا۔ آج شام جب وہ اس بزنس ٹرپ پر آئے اور ہوٹل کے اس سوٹ میں داخل ہوئے تو زید کی نظروں میں وہ اجنبیت نہیں تھی جو آفس میں ہوتی تھی۔ ڈنر کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو زید اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا رویہ نرم تھا۔ نکاح تو نکاح ہوتا ہے نا، چاہے ڈیل ہو یا کچھ اور۔ زید نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی جب اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مبشرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پیسوں کے لیے اپنا وقت تو بیچ سکتی تھی، اپنی آزادی گروی رکھ سکتی تھی، لیکن اپنا وجود وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ مبشرہ، زید کی آواز اب قدرے سخت تھی۔ دروازہ کھولو، بچوں والی حرکتیں مت کرو۔ مبشرہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی قانونی بیوی ہے، زید کا اس پر حق ہے، اس نے پیسے لیے، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ مبشرہ، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو مجھے ہوٹل مینجمنٹ کو بلا کر تڑوانا پڑے گا، اور یقیناً تم تماشا نہیں چاہو گی، زید نے وارننگ دی۔ مبشرہ نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ دروازہ کھولا تو زید سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینک دیا تھا اور شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے، لیکن جیسے اس کی نظر مبشرہ پر پڑی اس کا غصہ مدھم پڑ گیا۔ مبشرہ کی آنکھیں رونے کی مبشرہ، میں نے صرف پیسوں کے لیے، مبشرہ کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ میں نے اپنی مجبوری بیچی تھی سر، اپنا جسم نہیں۔ آپ نے کہا تھا یہ صرف ایک ڈیل ہے۔ زنت کی آنکھوں میں ایک سایہ لہرایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی سادگی اور کھری بات نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ ان ماڈلز اور امیر خواتین سے بالکل مختلف تھی جو زنت کی دولت پر مرتی تھیں۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا تھا، زنت نے سنجیدگی سے کہا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑکی کی طرف مڑ گیا جہاں سے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ لیکن نکاح کے بعد کچھ حدود قائم ہو جاتی ہے مبشرہ، اور تم میری بیوی ہو، یہ سچ ہے، چاہے یہ ڈیل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میرے لیے یہ سچ نہیں ہے، مبشرہ نے اچانک سر اٹھا کر کہا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ میرے لیے یہ گناہ ہے جو میں اپنے گھر والوں سے چھپا کر رہی ہوں۔ ہر لمحہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے مرحوم باپ کی عزت نیلام کر دی۔ آپ کے لیے بیس گروپ ہے، میرے لیے یہ عذاب ہے سر۔ زنت گھوما اور اس کے قریب آ کر رک گیا۔ دیکھو مبشرہ، زنت نے حتمی لہجے میں کہا، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، میں نے تمہاری مدد کی ہے اور بدلے میں تم میرا ساتھ دے رہی ہو۔ لیکن وہ رکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ زنت، آخری جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہوں، لیکن بھیک میں مانگے ہوئے جذبات یا زبردستی کی قربت مجھے پسند نہیں۔ مبشرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ زنت نے سائیڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پیو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ تم صوفے پر سو سکتی ہو یا بیڈ پر، میں کاؤچ پر سو جاؤں گا۔ مبشرہ نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ شکریہ سر، زنت، اس نے تصحیح کی۔ جب ہم اکیلے ہوں تو مجھے زنت کہا کرو۔ وہ یہ کہہ کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ گیا جیسے کچھ ہوا یا نہ ہو۔ مبشرہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص ایک پہیلی تھا، ایک لمحے میں بے رحم بزنس مین جس نے اس کی مجبوری کا سودا کیا، اور دوسرے لمحے میں اتنا محسد کہ اس کے انکار کا احترام کیا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور زنت کی روشنیاں کھڑکی کے شیشے سے جھانک رہی تھی۔ مبشرہ نے صوفے پر دراز ہو کر آنکھیں موند لی، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ 1 مہینہ، 30 دن اور 23 راتیں۔ وہ اس بھیڑیوں کی دنیا میں زنت جعفری کے حصار میں تھی، جو بظاہر اس کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن اس حفاظت کی قیمت اسے اپنی روح پر خراشیں ڈال کر ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والا کل اس کے لیے کیا امتحان لائے گا، لیکن آج کی رات وہ اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف اب بھی بیٹھا تھا۔ یہ لباس میں یہ نہیں پہن سکتی زنت صاحب، یہ بہت نامناسب ہے۔ مبشرہ کی آواز میں لرزش تھی اور وہ ہاتھوں میں پکڑے مخملی گاؤن کو اس سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ وہ شہر کے مہنگے ترین سیلون کے پرائیویٹ روم میں کھڑی تھی جہاں زنت اسے کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ نامناسب؟ زنت جو بھی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اس کی بات سن کر تنزیہ ہنسا۔ وہ اب گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور قیامت ڈھالا رہا تھا۔ دیکھو مبشرہ، آج کی پارٹی میرے لیے بہت اہم ہے، وہاں شہر کی ایلیٹ کلاس ہوگی،
میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی دیہاتی لڑکی کی طرح نظر آئے۔ یہ جدید کٹ کا گاؤن ہے، اسے پہن لو، بحث کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن اس کے بازو اور گلا، مبشرہ نے روحان سے انداز میں احتجاج کرنا چاہا۔ اس نے زندگی میں کبھی دوپٹے کے بغیر گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی، اور آج اسے ایسا لباس پہننے کا حکم دیا جا رہا تھا جو اس کی نظر میں بے پردگی کی انتہا تھا۔ زنت اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد تاثر تھا۔ تمہیں یاد ہے نا ہمارا معاہدہ؟ تم میری بات مانو گی اور میں تمہارے گھر کا خرچ چلاؤں گا۔ یہ صرف ایک رات کی بات ہے، ایک ایکٹنگ ہے مبشرہ، جاؤ اور تیار ہو جاؤ، میک اپ آرٹسٹ انتظار کر رہی ہے۔ مبشرہ نے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا جو اسے خرید چکا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ 1 گھنٹے بعد زنت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی، وہ اٹھنے والا تھا کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ میں تیار ہوں، ایک مدھم سی آواز آئی۔ زنت نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسی پل وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ زنت جعفری تھا جس نے دنیا بھر کی حسین ترین خواتین کو دیکھا تھا، ماڈلز کے ساتھ ریمپ واک کیے تھے، لیکن اس لمحے سامنے کھڑی مبشرہ نے اس کے حواس پر ایک عجیب سے سحر طاری کر دیا تھا۔ گہرے سرخ رنگ کا فرش کو چھوتا ہوا گاؤن اس کی دودھیا رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بالوں کو ایک نفیس جوڑے کی شکل دے دی گئی، جس میں سے چند لٹیں آزاد ہو کر اس کی گردن پر جھول رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کی قدرتی خوبصورتی کو چھپانے کی بجائے اسے نکھار دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں لگا کاجل اور لمبی پلکیں کسی بھی مرد کا دل دھڑکا سکتی تھی۔ وہ سمٹی سمٹی شرمائی ہوئی سی کھڑی تھی، جو اس کی خوبصورتی میں ایک اور جان لیوا اضافہ تھا۔ زنت ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی خواہش نے سر اٹھایا کہ کاش یہ ڈرامہ نہ ہوتا، کاش یہ حقیقت ہوتی۔ چلیں؟ زنت نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ اسے لگا شاید اسے یہ حلیہ پسند نہیں آیا۔ زنت چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے گلا کھنکھارا اور اپنی ٹائی کی نوٹ درست کی۔ ہاں، ٹھیک لگ رہی ہو، اتنا بھی برا نہیں ہے، چلو۔ اس نے جان بوجھ کر لہجہ سپاٹ رکھا تاکہ مبشرہ کو اس کے تاثرات کا اندازہ نہ ہو سکے، لیکن جب وہ اس کے قریب آئی تو زنت کو اس کے بدن سے اٹھتی بھیمی خوشبو نے ایک لمحے کے لیے مدوش کر دیا۔ پارٹی ہال روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے مبشرہ کا دم گھٹنے لگا۔ یہ ایک الگ دنیا تھی، فانوس کی تیز روشنیاں، مغربی موسیقی کا شور اور مرد و خواتین کا آزادانہ میل جول۔ ہوا میں مہنگے پرفیوم کے ساتھ ساتھ سگریٹ اور ممنوعہ الکوہل کی بو بھی رچی ہوئی تھی۔ مبشرہ نے خوفزدہ ہو کر زنت کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زنت نے اس کی گرپ محسوس کی اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے تسلی دی۔ ریلیکس، بس مسکراتی رہو، کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ زنت نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جیسے ہی زنت جعفری ہال کے بیچ میں پہنچا، بہت سی گردنیں ان کی طرف مڑی۔ زنت بزنس کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام تھا، اور آج اس کے ساتھ موجود یہ حسین و جمیل لڑکی سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ارے واہ زنت، یہ چاند کا ٹکڑا کہاں چھپا رکھا تھا یار؟ ایک ادھیر عمر بزنس مین نے ہاتھ میں جام تھامے ہوئے کہا، اور اس کی نظریں مبشرہ کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کے لباس پر جم گئی۔ مبشرہ سمٹ گئی۔ ان مردوں کی نظروں میں ستائش نہیں، ہوس تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو جو نمائش کے لیے رکھا گیا ہو۔ میری وائف ہے مبشرہ، زنت نے مختصر تعارف کروایا، لیکن اس کی آواز میں انتباہ بھی تھا۔ بہت خوش قسمت ہو زنت، بھابھی تو بہت خوبصورت ہے، ایک اور نوجوان نے کہا جس کی آنکھیں نشے میں دھت تھیں۔ وہ بشدت چی چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے وہ ہر نظر اپنے جسم پر رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے لباس کی بے پردگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ زنت بزنس کی باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس نے مبشرہ کو اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ تھوڑی دیر بعد زنت کو کچھ اہم کلائنٹس کے ساتھ سائٹ پر جانا پڑا۔ مبشرہ، تم یہاں صوفے پر بیٹھو، میں بس 10 منٹ میں آیا۔ کہیں جانا مت۔ مبشرہ نے اسات میں سر ہلایا اور ہجوم سے ہٹ کر ایک کونے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہاں سے وہ پوری محفل کو دیکھ سکتی تھی۔ ویٹرز ٹرے میں مشروب لیے گھوم رہے تھے، لوگ کہکے لگا رہے تھے، لیکن ان کہکاؤں میں خلوص نہیں تھا۔ یہ سب مصنوعی لوگ تھے۔ ابھی سے بیٹھے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک سایہ اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ اتنی حسین لڑکی اور اتنی تنہا، یہ تو ناانصافی ہے بیوٹیفل۔ مبشرہ یہ چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں الکوہل کا گلاس تھا اور وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ ہمایوں تھا، زید کا سب سے بڑا بزنس رائیول۔ اسے زید کی ہر چیز سے نفرت تھی اور زید کی ہر کامیابی اسے چبھتی تھی۔ مبشرہ نے نظریں جھکا لیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمایوں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے صوفے پر اس کے بالکل ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی۔ مبشرہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ناراض کیوں ہو رہی ہو جانے من؟ ہمایوں نے اس کا راستہ روکا۔ اس کے منہ سے بدبو کے بھبوکے آ رہے تھے، جس سے مبشرہ کو متلی ہونے لگی۔ میں ہمایوں ہوں، اس شہر کا بادشاہ۔ زید تو بس ایک بچہ ہے، آؤ میرے ساتھ ڈانس کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ مبشرہ کی طرف بڑھایا۔
مجھے ڈانس نہیں آتا اور پلیز آپ میرے راستے سے ہٹے، مبشرہ نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہمایوں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اتنا گروم؟ 2 ٹکے کی لڑکیاں جب مہنگے کپڑے پہن لیتی ہیں تو خود کو ملکہ سمجھنے لگتی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ چھوڑے مجھے، مبشرہ چلائی۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہمایوں کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے آنسو نکل آئے۔ آس پاس کھڑے چند لوگ متوجہ ہوئے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا، سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہجوم چیرتا ہوا زید وہاں پہنچا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا ہمایوں! زید کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ میوزک بھی دھیما پڑ گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہمایوں کو مبشرہ کا ہاتھ پکڑے دیکھ لیا تھا اور اس منظر نے اس کے اندر آگ لگا دی تھی۔ ہمایوں نے زید کو دیکھا اور ایک مکروہ ہنسی ہنسا۔ اس نے مبشرہ کا ہاتھ چھوڑا نہیں بلکہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اوہ ہو زید، تم آ گئے، ہمایوں نے نشیلی آواز میں کہا۔ بڑا اچھا مال ڈھونڈ کر لائے ہو اس بار، کیا ریٹ ہے اس کا؟ مجھے بھی بتاؤ، میں ڈبل پیمنٹ کروں گا۔ کیا ہے اس لڑکی میں جو تم اتنا بھڑک رہے ہو؟ ایک عام سی ایسکارٹ ہی تو ہے۔ ایسکارٹ کا لفظ سنتے ہی مبشرہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اسے برہنہ کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ زید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شٹ اپ زید! دھاڑا اور اگلے لمحے اس کا بھاری مکہ ہمایوں کے جبڑے پر پڑا۔ ہمایوں لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور ساتھ ہی ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلاس چکنا چور ہو گئے۔ ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ میوزک بند ہو چکا تھا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ زید آگے بڑھا اور ہمایوں کے گربان کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اٹھایا۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ اپنی بکواس زبان کو لگام دے ہمایوں سکندر، ورنہ میں اسے کھینچ لوں گا۔ زید کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ ہمایوں کا نشہ ہرن ہو گیا۔ جس لڑکی کے بارے میں تم بکواس کر رہے ہو وہ کوئی ایسکارٹ نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، مس مبشرہ زید جعفری۔ زید کے الفاظ ہال کی چھت سے ٹکرا کر گونجے۔ محفل میں موجود لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ زید جعفری جیسے شادی کے نام سے چڑ تھی، جو کبھی کسی لڑکی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، آج بڑی محفل میں ایک عام سی دکھنے والی لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر رہا تھا، اور وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ۔ مبشرہ جو خوف سے کانپ رہی تھی، زید کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پتھر کی ہو گئی۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے زید کی پشت کو دیکھا۔ وہ شخص جو اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ایک ڈیل ہے، آج اس کی عزت کے لیے ایک طوفان سے ٹکرا گیا تھا۔ ہمایوں نے خون تھوکتے ہوئے حیرت سے زید کو دیکھا۔ بیوی؟ تم نے شادی کر لی؟ تو زید نے اسے حقارت سے دھکا دے کر زمین پر گرایا۔ آئندہ اگر تمہاری گندی نظر اس پر پڑی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اس نے مڑ کر مبشرہ کو دیکھا جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ زید نے اپنی جیکٹ اتاری اور مبشرہ کے کندھوں پر ڈال دی، جیسے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا رہا ہو۔ چلو، زید نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار اس کی گرفت میں ایک عجیب سی حفاظت اور ملکیت کا احساس تھا۔ وہ اسے لے کر ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے لوگ بھی ابھی تک بت بنے کھڑے تھے۔ کار میں بیٹھنے تک دونوں خاموش رہے۔ مبشرہ کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ آپ نے سب کے سامنے؟ مبشرہ نے بلاخر ہمت کر کے مدھیم آواز میں کہا۔ زید نے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا رکھا تھا اور آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ میں نے جو کیا وہ ضروری تھا۔ میری چیز پر کوئی میلی نظر ڈالے یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ اس نے میری چیز کہا تھا، میری بیوی نہیں، لیکن مبشرہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس اجنبی شخص نے اس کی عزت بچا لی تھی۔ وہ زید کے چہرے کو دیکھتی رہی جو اندھیرے میں اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ آج رات اس نے زید کا ایک اور روپ دیکھا تھا، ایک ایسا روپ جو خوفناک بھی تھا اور کسی حد تک قابل بھروسہ بھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ پارٹی سے واپسی کے بعد دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مبشرہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی نظریں بار بار آئینے میں اپنے عکس پر پڑ رہی تھیں، لیکن ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا جب زید نے ہمایوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا اور کہا تھا، یہ میری بیوی ہے۔ اس جملے نے مبشرہ کے دل کے بنجر زمین پر جیسے پہلی بارش کر دی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے زید کا عکس دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر رک گیا تھا۔ مبشرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پلٹنا چاہا لیکن زید نے نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے وہیں روک دیا۔ تھک گئی ہو؟ زید کی آواز سرگوشی کی صورت میں اس کے کان سے ٹکرائی۔ اس لہجے میں وہ حاکمیت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ جی، مبشرہ نے بمشکل جواب دیا۔ زید نے اس کے کندھے پر سے گاؤن کا سٹریپ ذرا سا سڑکایا۔ مبشرہ کا سانس رک گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن آج وہ نہیں ہٹ سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زید کا وہ غضبناک چہرہ آ رہا تھا جو اس کی عزت کے لیے دنیا سے لڑ گیا تھا۔ اس احساس نے کہ کوئی ہے جو اس کی ڈھال بنا کھڑا ہے، مبشرہ کی مزاحمت کو پگھلا دیا تھا۔ وہ مرد جو اسے ہمیشہ ایک سوداگر لگتا تھا، آج اسے اپنا محافظ لگ رہا تھا۔ زید نے اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا۔ اس نے اسے اپنی طرف موڑا۔ مبشرہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر شرم کی لالی پھیل گئی۔ جب زید نے اسے اپنے حصار میں لیا تو ایک بار مبشرہ نے اپنی آنکھیں موند کر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ اس رات وہ دو اجنبی نہیں تھے بلکہ میاں بیوی تھے، جو ایک دوسرے کی قربت میں سکون تلاش کر رہے تھے۔ صبح کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو مبشرہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے پہلو بدل کر دیکھا، زید گہری نیند میں تھا۔ گزشتہ رات کی یادیں جیسے جیسے اس کے ذہن میں امڑی وہ پانی پانی ہو گئی۔
एक शदीद झिझक और हया ने इसे घेर लिया। वो दबे पांव बिस्तर से उतरी और वॉशरूम में बंद हो गई। जब वो बाहर निकली तो जैद जाग चुका था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुबशरा को देखते ही वो रुका। दोनों की नजरें मिली। मुबशरा फौरन नजरें चुराती और ड्रेसिंग टेबल की चीजें दुरुस्त करने लगी। जैद के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने फोन रखा और इसके पास आया। तैयार हो जाओ, हमें नाश्ता करना है। इसका लहजा नॉर्मल था लेकिन इसमें एक अपनाइयत थी। मुझे भूख नहीं है, आप कर लें? मुबशरा ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। वो इसका सामना करने से कतरा रही थी। मुबशरा, जैद ने इसका नाम पुकारा। रात के बाद हम अजनबी नहीं रहे, मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। मुबशरा का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं जरा नीचे लॉबी तक जा रही हूँ, मुझे घुटन हो रही है कमरे में। वो बौखलाहट में कोई भी बहाना बनाकर तेजी से कमरे से निकल गई। जैद इसे जाते हुए देखता रहा, फिर इसने कंधे उचकाए और अपनी बिजनेस सूट की तरफ मुतवज्जो हो गया, क्योंकि इसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना था। लॉबी में पहुंचते ही मुबशरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ लोगों का हुजूम था और वो अकेली खुद को गैर महफूज महसूस कर रही थी। इसने सोचा कि वापस ऊपर चली जाए, लेकिन लिफ्ट का इंतजार करते हुए इसकी नज़र सामने कॉफ़ी शॉप पर पड़ी। वहाँ हुमायूं बैठा था। मुबशरा का खून खुश्क हो गया। वो फौरन पलटी ताकि इसकी नज़र न पड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हुमायूं इसे देख चुका था। इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी और वो अपनी जगह से उठा। मुबशरा ने तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन हुमायूं ने इसे रास्ते में जा लिया। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? हुमायूं इसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके जबड़े पर अब भी हल्की सूजन थी, जो जैद के मुक्के की निशानी थी। मेरे रास्ते से हटे, मुबशरा ने मजबूत लहजे में कहा, हालांकि इसका दिल खौफ से कांप रहा था। बड़ा मान है ना तुम्हें अपने इस नाम निहाज शौहर पर, हुमायूं ने तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन तुम जानती नहीं हो जैद जाफरी को, वो एक नंबर का फ्रॉड है। ये निकाह, ये मोहब्बत का ड्रामा सब झूठ है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इसने तुमसे निकाह का कोई सबूत नहीं रखा होगा, सिर्फ एक कोरे कागज़ पर दस्तखत करवाए होंगे। मुबशरा के कदम रुक गए। हुमायूं की बात सीधी उसके दिल पर लगी थी, क्योंकि निकाह वाकई बहुत सादगी से और खुफिया हुआ था, लेकिन इसने अपने चेहरे पर तासुरात नहीं आने दिए। मुझे आपकी किसी सबूत या आपकी बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुबशरा ने इसे घूरते हुए कहा। जैद मेरे शौहर हैं और वो जैसे भी हैं आपसे बेहतर हैं। रात इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत कम था, आप इसी लायक थे। हुमायूं का गुस्सा चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गया। एक मामूली सी लड़की से यूं जवाब देती इसने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। हुमायूं ने मुड़कर इसका बाजू दबोच लिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुबशरा की चीख निकलते निकलते रह गई। अब अगर तुमने या तुम्हारे शौहर ने मेरे सामने सर उठाया तो मैं वो हश्र करूंगा। ये छोड़े मुझे। मुबशरा ने पूरी कुव्वत लगाकर अपना बाजू इसकी ग्रिप से छुड़वाया। तो मैं तुम्हें देख लूंगा। बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस गलत फहमी में जी रही हो, हुमायूं ने धमकी दी। मुबशरा ने मुड़कर नहीं देखा और भागती हुई लिफ्ट में घुस गई। जब वो कमरे में पहुंची तो जैद वहां सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मुबशरा को हाँपते हुए देखकर वो चौंक गया। क्या हुआ मुबशरा, तुम ठीक तो हो? जैद ने तशवीश से पूछा और इसकी तरफ बढ़ा। तुम इतना क्यों हाँप रही हो? मुबशरा के हलक में अल्फाज फंस गए। अगर इसने जैद को बता दिया कि हुमायूं ने नीचे इसका रास्ता रोका था और बदतमीजी की थी, तो जैद अभी नीचे जाएगा और हुमायूं को जान से मार देगा। वो जानती थी कि जैद का गुस्सा कितना तेज है। वो नहीं चाहती थी कि जैद किसी बड़ी मुश्किल में फंसे। कुछ नहीं, मुबशरा ने झूठ बोला। बस लिफ्ट खराब थी तो सीढ़ियों से आ गई, इसलिए सांस फूल गया है। जैद ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। लिफ्ट खराब थी? 5 स्टार होटल में? वो रश बहुत था, मुझे घबराहट हो रही थी। मुबशरा ने बात संभाली और जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर पीने लगी। जैद कुछ लम्हे इसे देखता रहा। इसे यकीन तो नहीं आया, लेकिन इसने कुरेदना मुनासिब ना समझा। खैर, तैयार हो जाओ, हमें एक मीटिंग में जाना है और इस बार तुम मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुबशरा ने इस बात में सर हिला दिया। इसने बात छुपा ली थी और ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। जैद की मीटिंग शहर के एक बड़े प्लाजा में थी। मीटिंग कामयाब रही थी और जैद काफ़ी अच्छे मूड में था। मुबशरा इसके साथ थी, खामोश लेकिन पुरसकून। वो अब खुद को जैद के साथ महफूज समझने लगी थी। चलो, अब लंच करते हैं, जैद ने फाइल बंद करते हुए कहा और दोनों इमारत से बाहर पार्किंग की तरफ आए। अभी वो गाड़ी के करीब पहुंचे ही थे कि पीछे से एक आवाज़ आई। अरे जैद, तुम यहाँ? जैद मुड़ा। इसका एक पुराना दोस्त वहाँ खड़ा था। ओ हारिस, क्या हाल है यार? जैद गर्मजोशी से इसकी तरफ बढ़ा और इसे गले लगाया। वो बातों में मशरूफ हो गए। मुबशरा थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ी हो गई। वो उनकी बातों में मुदाखलत नहीं करना चाहती थी।
وہ گاڑی کی دوسری طرف ایک ستون کے پاس کھڑی زید کا انتظار کرنے لگی۔ پارکنگ میں ہلکی روشنی تھی اور یہ حصہ قدرے سنسان تھا۔ زید باتوں میں مگن تھا، اس کا رخ مبشرہ کی طرف نہیں تھا۔ مبشرہ نے اپنا فون نکال کر ٹائم دیکھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی یا چیخ مارتی، ایک مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ ایک عجیب سی کڑوی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ مبشرہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن پکڑنے والے کی گرفت فولادی تھی۔ اس نے زید کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اسے پکارنا چاہا، لیکن آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ زید کا کہکہا لگاتا ہوا چہرہ تھا، جو اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی دنیا لٹنے والی ہے۔ اس کے ہاتھ سے مہنگا پرس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ پکڑنے والے نے اسے گھسیٹ کر قریبی کھڑی ایک سیاہ وین میں ڈالا۔ وین کا دروازہ فوراً بند ہوا اور گاڑی وہاں سے ہوا ہو گئی۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈوں میں ہوا۔ ادھر زید نے دوست سے مصافحہ کیا۔ اچھا یار، پھر ملتے ہیں، میری وائف انتظار کر رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مڑا۔ چلو مبشرہ۔ اس کے الفاظ ہوا میں معلق رہ گئے۔ جہاں مبشرہ کھڑی تھی وہاں اب صرف خالی جگہ تھی۔ زید نے ادھر ادھر دیکھا۔ مبشرہ؟ اسے لگا شاید وہ گاڑی میں بیٹھ گئی ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بھی خالی تھا۔ مبشرہ؟ اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ گاڑی کے دوسری طرف گیا۔ وہاں زمین پر مبشرہ کا پرس پڑا تھا، جس سے کچھ چیزیں باہر بکھری ہوئی تھیں۔ زید کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جھک کر پرس اٹھایا۔ یہ وہی پرس تھا جو اس نے خود اسے دلایا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زید نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ پارکنگ کے گارڈز دور کھڑے تھے۔ وہ چیخا، سیکیورٹی، روکو اس گاڑی کو! لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زید وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً ہمایوں کا منحوس چہرہ ابھرا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا زید۔ ہمایوں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ غصہ، پچھتاوا اور خوف، تینوں جذبات نے زید کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ مبشرہ جسے وہ اپنی حفاظت میں سمجھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی، اور اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی اب اس کے لیے صرف ایک ڈیل نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی زندگی بن چکی تھی۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا مبشرہ، خواہ مجھے پوری دنیا کو آگ ہی کیوں نہ لگانی پڑی۔ تو زید نے دانت پیستے ہوئے قسم کھائی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ بھاری پلکیں اٹھائیں۔ آنکھوں کے سامنے ابھی بھی دھندلاہٹ تھی۔ وہ کسی سخت اور نامانوس بستر پر پڑی تھی، اور کمرے میں ایک عجیب سی سیلن کی بو تھی۔ جاگ گئیں شہزادی؟ ایک جانی پہچانی اور مکروہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جس نے اس کی حواس بحال کر دیں۔ مبشرہ نے جھٹکے سے سر گھما کر دیکھا۔ کمرے کے کونے میں رکھی کرسی پر ہمایوں بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، اور آنکھوں میں وہی ہوس تھی جسے دیکھ کر مبشرہ کی روح کام جاتی تھی۔ مبشرہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن خطرے کے احساس نے اسے چوکنا کر دیا تھا۔ اس کا دوپٹہ بستر کے کنارے لٹک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ کھینچ کر خود کو ڈھانپا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مبشرہ کی آواز خشک تھی، لیکن اس میں خوف کے ساتھ ساتھ نفرت بھی تھی۔ زید تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہمایوں، مجھے جانے دو۔ ہمایوں نے سگریٹ کا ٹکڑا فرش پر پھینک کر اس سے جوتے کی نوک سے مسلا، اور آہستہ آہستہ جلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ زید؟ اس نے کہکہا لگایا۔ زید اب تک تمہیں بھول چکا ہوگا میری جان، اور اگر نہیں بھی بھولا تو جب تک وہ یہاں پہنچے گا تب تک تم اس کے لائق نہیں رہو گی۔ مبشرہ پیچھے کھسکتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ دور رہو مجھ سے۔ ہمایوں نے جھک کر بیڈ پر ہاتھ رکھا اور اپنا چہرہ مبشرہ کے قریب لے گیا۔ میں تو بس چند لمحے تمہارے اس خوبصورت بدن کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، پیار سے، محبت سے، لیکن تم نے میری قدر نہیں کی۔ تم نے اس پارٹی میں سب کے سامنے میری تسلیل کی زید کے لیے۔ وہ میرے شوہر ہیں اور تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ مبشرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حالانکہ اس کا دل سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ ہمایوں کے چہرے کا زاویہ بگڑ گیا۔ اس نے اچانک ہاتھ بڑھا کر مبشرہ کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں اس کے جلد میں پیوست ہو گئیں۔ شوہر؟ اس نے حقارت سے کہا، آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد کیا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ نرمی سے پیش آؤں گا، لیکن اب میں زبردستی کروں گا، اور تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ تمہاری چیخیں اس فارم ہاؤس کی دیواروں سے باہر نہیں جائیں گی۔ مبشرہ کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک درندے کے رحم و کرم پر ہے۔ ہمایوں نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرتے ہوئے اسے چھوا۔ یہ لمس اتنا ناپاک تھا کہ مبشرہ کو ابکائی آنے لگی۔ اس نے نفرت سے اپنے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ آج کی رات تیار رہنا۔ ہمایوں نے سرگوشی کی۔ ابھی مجھے کچھ کام ہے،
لیکن رات کا پہلا پہر صرف تمہارے اور میرے نام کا۔ وہ ایک زوردار کہکہا لگاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے لاک کرنے کی آواز نے مبشرہ کی رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ جیسے وہ اکیلی ہوئی، اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر کوٹ کوٹ کر رو دی، زید، خدا کے لیے آ جائے، مجھے بچا لے۔ شہر کی سڑکوں پر زید جعفی کی گاڑی کسی طوفان کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح شہر کی خاک چھان رہا تھا۔ اس نے اپنے ذرائع، پولیس کے اعلیٰ افسران اور پرائیویٹ ڈکٹورینز نے سب کو الرٹ کر دیا، لیکن ابھی تک ہمایوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا۔ اس نے جھپٹ کر کال ریسیو کی۔ ملی لوکیشن؟ وہ دھارا، سر ہمایوں صاحب اپنے گھر پر نہیں ہیں اور نہ ہی آفس میں، ان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی سیکیورٹی انچارج کی سہمی ہوئی آواز آئی، مجھے بہانہ نہیں چاہیے، مجھے وہ کمینہ چاہیے ابھی، اسی وقت۔ زید نے پوری قوت سے فون ڈیش بورڈ پر مارا۔ اس کے ذہن میں ہر طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ مبشرہ کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب مبشرہ نے پارٹی میں اس کا ہاتھ تھاما تھا، جب رات اس کے سینے پر سر رکھ کر سوئی تھی۔ میں نے اسے اکیلا کیوں چھوڑا؟ کیوں؟ ضمیر کی ملامت اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ اس پارٹی کا میزبان دانیال، ہمایوں اسی کے ساتھ آیا تھا، اور دانیال ہمایوں کا قریبی دوست بھی تھا اور بزنس پارٹنر بھی۔ اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ ہمایوں کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں۔ زید نے گاڑی کا رخ موڑا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ دانیال اپنے ڈائننگ روم میں اطمینان سے بیٹھا کافی پی رہا تھا، جب اچانک اس کے گھر کا مین گیٹ زوردار آواز سے کھلا اور زید یافی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ ملازم اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن زید انہیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھا۔ زید، تم یہاں؟ دانیال حیرت سے کھڑا ہوا۔ زید نے کوئی بات نہیں کی، سیدھا اس کے پاس گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے صوفے پر پٹک دیا۔ بتاؤ مجھے، دانیال، ہمایوں کہاں ہے؟ زید کی آواز میں ایک للکار تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو مجھے۔ دانیال نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ زید نے میز پر پڑا کانچ کا گلدان اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا دانیال، اگلا وار تمہارے سر پر ہوگا۔ مجھے ابھی اسی وقت ہمایوں کی لوکیشن چاہیے، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا، یہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ میری بیوی اس کے پاس ہے۔ دانیال زید کی آنکھوں میں دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے زید کو غصے میں دیکھا تھا، لیکن ایسا جنون، ایسی وحشت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ زید اس وقت مارنے یا مرنے پر تلا ہوا ہے۔ دیکھو دیکھو، پرسکون ہو جاؤ، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن جھوٹ مت بولو۔ زید نے اس کا گلا دبا دیا۔ اس کے خفیہ ٹھکانے کہاں ہیں؟ وہ اسے کہاں لے جا سکتا ہے؟ بولو۔ فارم ہاؤس۔ دانیال کی سانس رکنے لگی۔ شہر سے باہر، ساؤتھ روڈ پر، اس کا پرانا فارم ہاؤس ہے۔ وہ اکثر وہیں جاتا ہے جب اسے غائب ہونا ہو۔ زید نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اگر وہاں وہ نہ ملا تو میں واپس آؤں گا دانیال، اور پھر تم نہیں بچو گے۔ زید پلٹا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، جو مبشرہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ فارم ہاؤس ویرانے میں واقع تھا۔ چاروں طرف اونچی دیواریں اور گھنے درخت تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مبشرہ کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دھڑکنیں بند ہو رہی تھیں۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ اچانک قدموں کی آواز آئی۔ مبشرہ کا دل حلق میں آ گیا۔ دروازے کا لاک کھلا۔ ہمایوں اندر داخل ہوا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا اور اب وہ مزید خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں الکحل کا گلاس تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم جانے من۔ ہمایوں مسکرایا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، آگے مت آنا۔ مبشرہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قریب پڑا لیمپ اٹھا لیا۔ اگر قریب آئے تو میں مار دوں گی۔ ہمایوں زور سے ہنسا۔ ارے واہ، بلی کے پنجے نکل آئے، مجھے ایسی جنگلی بلیاں پسند ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ مبشرہ نے لیمپ اس کی طرف پھینکا، لیکن ہمایوں نے ہاتھ سے روک دیا۔ لیمپ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اگلے لمحے ہمایوں نے مبشرہ کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان! مبشرہ نے چیخ کر اس کے سینے پر مکے برسائے، لیکن اس کی طاقت ہمایوں کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ چیخو، جتنا چیخ سکتی ہو چیخو، مجھے تمہاری چیخیں سننے کا بہت شوق ہے۔ ہمایوں نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ مبشرہ گرتے گرتے سنبھلی۔ اس کا دوپٹہ ہمایوں کے ہاتھ میں رہ گیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے قریب آیا اور اسے دبوچنے کی کوشش کی۔ مبشرہ نے پوری طاقت سے مزاحمت کی۔
اس کے ناخن ہمایوں کے چہرے پر لگے جس سے خون کی لکیر بن گئی۔ تمہاری یہ جرت! ہمایوں غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے مبشرہ کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مبشرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، مدد! زردانی! ہمایوں نے اسے بستر پر گرایا اور اس کی طرف جھکا۔ مبشرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا سب ختم ہو گیا۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک خوفناک دھماکے سے کھلا۔ کمرے کا لاک ٹوٹ کر دور جا گرا۔ ہمایوں چونک کر مڑا۔ دروازے کے بیچوں بیچ دھوئیں اور مٹی کے غبار میں زردانی جعفری کھڑا تھا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ شرٹ پسینے سے شرابور تھی اور آنکھوں میں ایسا لاوا ابل رہا تھا جو سب کچھ بھسم کر دینے کو تیار تھا۔ زردانی! ہمایوں کے منہ سے بے یقینی سے نکلا۔ وہ شاکڈ ہو کر پیچھے ہٹا۔ مبشرہ نے آنکھیں کھولی۔ سامنے زردانی کو دیکھ کر اپنی بے یقینی پر یقین نہیں آیا۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی۔ زردانی! زردانی کی نظر مبشرہ پر پڑی۔ اس کے بکھرے بال، پھٹی ہوئی قمیض کی آستین اور چہرے پر پھیلی وحشت نے زردانی کے اندر کے جانور کو جگا دیا۔ ہمایوں! زردانی! ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ ہمایوں سنبھل پاتا، زردانی نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور بری قوت سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ ہمایوں کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ کراہ اٹھا۔ لیکن زردانی رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے ہمایوں کو زمین پر گرایا اور اس کے اوپر بیٹھ کر مکوں کی بارش کر دی۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا میری چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ زردانی ہر لفظ کے ساتھ ایک مکہ اس کے منہ پر مار رہا تھا۔ تم نے میری بیوی کو چھونے کی جرت کیسے کی؟ کیسے؟ ہمایوں کا چہرہ خونم خون ہو گیا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن زردانی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ مبشرہ جو ابھی تک صدمے میں تھی، زردانی کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ ایسے لگا زردانی اسے جان سے مار دے گا۔ زردانی رک جائے، زردانی پلیز! وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور زردانی کے بازوؤں کو پکڑا۔ مبشرہ کے لمس نے زردانی کو جیسے ہوش دلایا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس نے نیچے ہمایوں کو دیکھا جو نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر مبشرہ کو دیکھا۔ مبشرہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ زردانی فوراً ہمایوں کو چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر مبشرہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میں آ گیا ہوں مبشرہ، میں آ گیا ہوں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زردانی کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ اسے اتنی مضبوطی سے بھینچ رہا تھا جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ مبشرہ نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تمام خوف جو اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں سہا تھا، زردانی کے بازوؤں میں پگھلنے لگا۔ ہمایوں فرش کر پڑا کراہ رہا تھا اور باہر پولیس کے سائرن کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ زردانی نے مبشرہ کے بالوں کو چوما اور نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے معاف کر دو مبشرہ، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر گیا، یہ میری غلطی تھی۔ مبشرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت اسے کسی معافی کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف زردانی کی ضرورت تھی۔ کمرے کے دروازے پر پولیس انسپیکٹر داخل ہوا۔ مسٹر زردانی، ہم نے فارم ہاؤس کو گھیر لیا۔ زردانی نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی چنگاریاں تھیں۔ اس کتے کو لے جاؤ یہاں سے اور اس پر اتنے کیسز بناؤ کہ یہ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے۔ زردانی نے اپنی جیکٹ اتار کر مبشرہ کو پہنائی اور اسے اپنے حصار میں لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے مبشرہ کے چہرے کو چھوا۔ وہ آزاد تھی، محفوظ تھی اور سب سے بڑھ کر وہ جان گئی تھی کہ زردانی کے لیے وہ اب صرف ایک کانٹریکٹ نہیں رہ گئی تھی۔ ایک رات شیطان باہر گیا اور محبت نے اپنا پہلا بڑا مارکا جیت لیا تھا۔ بس بھی کریں زردانی، پچھلے 10 منٹ سے مجھے ایسے گھور رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ مبشرہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے جھکے لہجے میں کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی اور زردانی اسے پیچھے کھڑا آئینے میں نظر آنے والے اس کے سراپے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ زردانی نے سب سے پہلے اپنی شادی کی اناؤنسمنٹ کی تھی اور آج اسی لیے ولیمے کی تقریب رکھی تھی، جس میں شہر کی ایلیٹ کلاس کو دعوت دی گئی تھی، اور اس وقت شہر کے عالیشان بینکویٹ ہال میں رنگ و نوب کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ اسی تقریب میں جانے کے لیے مبشرہ تیار ہوئی تھی، جسے دیکھ کر زردانی اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ زردانی نے دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا کروں مبشرہ، میری آنکھیں یقین ہی نہیں کر پا رہی کہ وہی لڑکی ہے جو کچھ عرصہ پہلے ڈری سہمی میرے آفس میں آئی تھی۔ آج تم اس کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت لگ رہی ہو۔ مبشرہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ آج اس نے ہلکی پستے رنگ کا انتہائی قیمتی اور نفیس کام والا لہنگا پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں ہیروں کا ہار جگمگا رہا تھا اور میک اپ نے اس کی قدرتی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ واقعی کسی سلطنت کی ملکہ لگ رہی تھی۔ زردانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ زردانی خود بھی بلیک سوٹ میں انتہائی وجی لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا روب اور دبدبا آج بھی وہی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔
जरदानी ने बाजू पेश किया। मुबश्शिरा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ इसके बाजू में डाल दिया। चले। शहर का बड़ा बैंक्वेट हॉल रोशनियों से नहाया हुआ था। शहर की तमाम अशरफियां वहां मौजूद थीं। जैसे हॉल का मरकजी दरवाज़ा खुला और जरदानी मुबश्शिरा के साथ अंदर दाखिल हुआ, तमाम निगाहें इन दोनों पर जम गईं। ये वो जोड़ा था जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में चमगोइयां हो रही थीं, खास तौर पर हुमायूं माले वाक़ये के बाद। लेकिन आज जरदानी ने मुबश्शिरा का हाथ इतने फ़ख्र से थामा हुआ था कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई मनफी बात कर सके। स्टेज के पास जरदानी के वालिदैन और ख़ास तौर पर इसकी दादी अम्मा बैठी थीं। दादी अम्मा जो व्हील चेयर पर थीं और ख़ानदान की सबसे बुजुर्ग और सख्त गिर खातून समझी जाती थीं, इनके चेहरे पर आज अलग की रौनक थी। जरदानी मुबश्शिरा को लेकर सीधा दादी के पास गया। दादी जान, ये रही आपकी बहू, जरदानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुबश्शिरा ने अदब से झुककर दादी को सलाम किया। इसके दिल में धड़का लगा हुआ था कि पता नहीं जरदानी का ख़ानदान इसे कबूल करेगा या नहीं, क्योंकि वो एक इंतहाई गरीब खाने से थी और ये लोग अरबपति थे। लेकिन दादी ने कांपते हाथों से मुबश्शिरा का चेहरा थामा और इनकी आंखों में आंसू आ गए। जीती रहो मेरी बच्ची, माशाअल्लाह, नज़र न लगी। जरदानी ने तो चांद को ज़मीन पर उतार लिया। कितनी मासूमियत, इतना नूर, ऐसी बहू के लिए तो मैं तरस गई थी। जरदानी की माँ ने भी आगे बढ़कर मुबश्शिरा को गले लगाया और इसके माथे पर बोसा दिया। खुश आमदीद बेटा, तुमने हमारे बेटे को बदल दिया है, इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मुबश्शिरा की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। वो जिस हकारत और रद्द किए जाने के डर में मुब्तला थी, वो एक पल में ख़त्म हो गया। इसे एहसास हुआ कि गुर्बत पैसे से नहीं बल्कि मुकद्दर से मिलती है, और आज मुकद्दर इस पर मेहरबान था। हर चेहरे पर मुबश्शिरा के लिए रश्क था और वो खुद भी अपनी किस्मत पर नाज थे। मुबश्शिरा की माँ और बहन भाई भी मुस्कुराते चेहरों के साथ तकरीब में मौजूद थे। खाने के बाद जब मेहमानों का रश्क कुछ कम हुआ तो जरदानी मुबश्शिरा को हॉल से मुंसलिक एक पुरसकून बगीचे में ले आया, जहां हल्की मौसीकी बज रही थी और फव्वारे चल रहे थे। चांदनी रात में मंजर बहुत हसीन था। वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर पुरसकून खामोशी छाई रही, एक पुरसकून खामोशी। जरदानी, मुबश्शिरा ने आहिस्ता से इसे पुकारा। जरदानी इसके हाथ की मेहंदी की लकीरों को अपनी उंगलियों से छू रहा था। मेरे दिल में एक सवाल है जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा है, मुबश्शिरा ने हिचकिचाते हुए कहा। वो बात पूछने से डर रही थी कि कहीं ये खूबसूरत लम्हा खराब न हो जाए। हो जाए, लेकिन सच जानना जरूरी था। जैद ने सर उठाकर इसे देखा, पूछा, अब हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। मुबश्शिरा ने गहरा सांस लिया। आपके पास दौलत की कमी नहीं थी, ना ही लड़कियों की। आप चाहते तो किसी भी बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी से शादी कर सकते थे। फिर आपने उस दिन मुझसे वो अजीबोगरीब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्यों एक गरीब और ज़रूरतमंद लड़की को चुना? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मजबूर थी और आसानी से मान जाती? जैद के लबों पर एक मुस्कुराहट आए, लेकिन ये मुस्कुराहट संजीदा थी। वो उठा और फव्वारे के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे वो पानी को देखता रहा, फिर मुड़ा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया? जैद ने नरमी से कहा। हाँ, शायद आगाज़ ऐसा ही था, लेकिन इसकी वजह कुछ और थी। वो वापस आया और मुबश्शिरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे दादाजान मरहूम ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी थी। वो चाहते थे कि मैं आवारागर्दी छोड़कर जिम्मेदार बनूं। इनकी वसीयत के मुताबिक अगर मैं 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता तो मेरी तमाम खानदानी जायदाद, ये कंपनी, ये घर, सब कुछ ट्रस्ट को चला जाता और मेरे हाथ कुछ ना आता। मुबश्शिरा हैरानी से सुन रही थी। जायदाद? हाँ, जैद ने इस बात में सर हिलाया। मेरी 25वीं सालगिरह में सिर्फ 1.5 महीना बाकी था जब तुम मेरे ऑफिस आई थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि लड़कियां सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे आती हैं। मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं था। इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिमाग में फ़ौरन ये ख्याल आया कि क्यों ना एक मुआहदे के तहत शादी कर लूँ। जायदाद मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर कुछ अरसा बाद तलाक देकर मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगा। मुबश्शिरा का दिल धक से रह गया। तो ये सब जायदाद के लिए था? एक लम्हे के लिए ऐसे लगा जैसे वो दोबारा इसी मुकाम पर खड़ी है जहाँ वो सिर्फ एक डील थी। जैद ने इसके चेहरे के बदलते तासुरात पढ़ लिए। इसने मजबूती से मुबश्शिरा के दोनों हाथ थाम लिए। लेकिन मुबश्शिरा, ये सच अधूरा है। जैद की आवाज़ में जज्बात का एक जुफान उमड़ आया। हाँ, मैंने तुम्हें जायदाद के लिए चुना था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा। जैद की आंखों में नमी चमकने लगी। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ मुबश्शिरा, वहाँ सब कुछ मसनूई है। चेहरे, मुस्कुराहटें, ताल्लुकात सब प्लास्टिक के हैं। वहाँ औरतें जदीद तो हैं, लेकिन इनमें वो औरत नहीं है जो घर को घर बनाती है। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे पहली बार पता चला कि असल मासूमियत और नस्वानियत क्या होती है। तुम्हारा वो डरते डरते बात करना,
اپنی عزت کے لیے تڑپنا، میری ذرا سی پرواہ پر خوش ہو جانا، تمہاری سادگی نے مجھے تمہارا گویدہ کر لیا۔ میں نے اپنے سرکل میں ہزاروں لڑکیاں دیکھی، لیکن تم جیسی ایک بھی نہیں دیکھی جس کے اندر اتنی حیا اور اتنی وفا ہو۔ تم نے مجھے صرف شوہر نہیں بنایا، تم نے مجھے ایک بہتر انسان بنا دیا۔ مبشرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے۔ جس رات ہمو تمہیں لے گیا تھا، زید کی آواز بھر آ گئی۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ ساری جائیداد، یہ ساری دولت میرے پاس ہو اور تم نہ ہو، میں دنیا کا سب سے غریب انسان ہوگا۔ میں اس وصیت کو آگ لگا سکتا ہوں مبشرہ، لیکن تمہیں کھونا برداشت نہیں کر سکتا۔ زید نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور اسے مبشرہ کے سامنے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ وہ کانٹریکٹ تھا۔ آج سے کوئی کانٹریکٹ نہیں، کوئی ڈیل نہیں۔ آج سے صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری زندگی ہے۔ مبشرہ کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو چند پیسوں کے لیے اپنی آزادی بیچنے آئی تھی، آج اس شخص کی محبت کی وارث بن گئی تھی جس کے لیے دنیا ترستی تھی۔ زید، وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا جس کی میں حقدار بھی نہیں تھی۔ زید نے اسے اپنے حصار میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا، جہاں چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تم اس سے بھی زیادہ کی حقدار ہو میری جان، تم نے میرے گھر کو نہیں، میرے دل کو آباد کیا ہے۔ دور کہیں ہال میں جشن کی موسیقی جاری تھی، لیکن یہاں اس خاموش گوسے میں دو سادل ہمیشہ کے لیے گوچ رکھے تھے۔ وہ رشتہ جو ایک مجبوری اور سودے سے شروع ہوا تھا، ایک لازوال محبت پر تمام ہوا۔